اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 74 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کس طرح عذاب نازل ہوا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اٹھا کر نیچے دبا دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی موسلا دھار بارش برسا دی۔ پکی ہوئی مٹی کے پتھر سے کیا مراد ہے؟ تفہیم القرآن میں مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ شہاب ثاقب ہوں یا آتش فشاں کی آگ کے پتھر ہوں جو زمین سے نکل کر اڑے ہوں اور پھر ان پر بارش کی طرح برسے ہوں۔ ممکن ہے کہ سخت تیز آندھی نے ان پر یہ پتھراؤ کیا ہو۔ اسی طرح توریت میں بھی ذکر ہے کہ خداوند عالم نے سدوم اور عمورہ کے شہروں پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی اور اس نے ان شہروں بلکہ ان سارے میدانوں کو اور اس کو جو زمین سے اگا تھا سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اس آیت میں سجیل ایک لفظ استعمال ہوا ہے، تو بعض نے کہا ہے کہ یہ لفظ فارسی سے عربی میں منتقل ہوا ہے اور یہ سنگ سے سجیل بنا لیا گیا۔ بعض نے کہا ہے سجیل سے مراد ہے آسمان اول۔ مقصد یہ کہ خدا نے ان کے سروں پر ایک بادل بھیج دیا جس سے اولوں کی طرح ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو اگر ہم اسلام کی بنیادوں سے واقف نہیں ہوں گے تو معصوم علیہ السلام کی، چاہے وہ رسول ہوں یا امام ہوں، انسان بات نہیں مانے گا۔ اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام عریاں جسم کی مانند ہے، جس کا لباس حیا ہے، جس کی زینت وفا ہے، جس کی مردانگی عمل صالح ہے اور جس کا سہارا پرہیزگاری ہے۔ نیز ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت ہے۔ تو اب محبت میں خالی نعرے نہیں لگانا ہے، محبت میں خالی دشمنوں پر لعنت نہیں بھیجنا ہے، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو انہوں نے ہدایات دی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور جس کے الفاظ یہی کہ اسلام عریاں جسم کی مانند ہے، جس کا لباس تقویٰ، اندرونی اوڑھنا ہدایت اور بیرونی چادر حیا ہے، اس کا معیار پرہیزگاری ہے، اس کا کمال دین ہے، اس کا پھل عمل صالح ہے۔ نیز ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، جبکہ اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت ہے۔ اور یہ حدیث کا ٹکڑا بھی ملتا ہے کہ اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً امامت اسلام کی نشو و نما پانے والی جڑ اور پھلنے پھولنے والی شاخ ہے، اس لیے امام کی معرفت ضروری ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی فقط مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جاہلیت سے مراد وہ زمانہ کفر جس میں اسلام نہیں پھیلا تھا اور انسان اسلام سے ناواقف تھا، تو امام کی معرفت بہت ضروری ہے۔ خداوند عالم سے ہماری گزارش ہے، درخواست ہے، دعا ہے کہ جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور ہو اور ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔